میں الحمدللہ طالب بول رہا ہوں، تم اصغری دیوبندی بول رہی ہو. میں علی اصغر سنی حنفی دیوبندی بول رہا ہوں. مجھے معلوم ہے اصغری دیوبندی تم بول رہے ہو، تھانوی کے ناجائز اولاد. آپ نے ایسا بولا ہے کہ میرے سے کوئی دیوبندی بات نہیں کر سکتا، ایسا بولا آپ نے؟ میں نے کہا ہے کہ دیوبند کے جتنے کتے ندوا کے سور ہیں، تھانوی کے ناجائز اولاد، ٹھیک ہے، علمی بحث نہیں کر سکتے کسی سنی سے، ٹھیک ہے. اچھا آپ اور بات کریں مجھے گے؟ معلوم ہے کہ جی جی کیا ٹھیک ہے. چیز، ابھی جو آپ جو بدتمیزی کر رہے ہیں علمی بحث ہے یہ؟ مجھے معلوم ہے کہ دیورنڈیت سوچ لو کہ ذلیل قوم ہے، ذلیل و خوار ہے، اور تم اتنے بڑے ذلیل ہو کہ سوشل میڈیا پہ اتنی تم کو لاٹ پڑی ہے کہ آج تک تمہارا عقل سوچ لو کہ ٹھکانے نہیں لگا. ٹھیک ہے، تو آپ اگر آپ کے پاس علم ہے طالب حسن صاحب تو آپ عقل ٹھکانے لگا دیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ کو، یہ فتاوی رضویہ کے اندر آپ کے اعلی حضرت نے لکھا ہے. ارے سن سور، تو فتاوی رضویہ کو ہدایت بخشش پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ تو فتاوی رضویہ کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے، میں اگر پڑھنے میں غلط، آپ میری اصلاح کر دیں اگر میری غلطی ہوگی. سنو نا دیورنڈی سن پہلے. طالب صاحب گالیاں نہ دیں. طالب صاحب گالیاں دینے سے حق ثابت نہیں ہوتا، اور گالیوں کے ذریعے سے جو ہے مد مقابل کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا. آپ کہہ رہے ہیں علمی گفتگو کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ جو زبان استعمال کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا علم ہے یہ. پورے عوام کو معلوم ہے کہ تو اتنا بڑا ذلیل و خوار ہے، کافر ہے، تو اتنا سڑیل بدبودار. جتنا گالی دینا گالی دے لیں، جتنی گالیاں دینا گالیاں دے لیں. میں آپ کو ایک بات پوچھ رہا ہوں، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، جلد دیکھیں جلد 6 کے اندر آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر، اور صفحہ نمبر 82 ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ دیکھیں، میں آپ کو حوالہ پڑھ رہا ہوں، اپلوڈ کرتا ہے، سنیں. سمجھا. یہ لکھا ہے 11ویں شریف کی نیاز کھا لینا دلیل اسلام نہیں. 11ویں شریف کا نیاز کھا لینا. تم نجاست کھاؤ، تمہاری نجاست ہے، 3 مرتبہ چھاٹ کے پاک کرو. کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے. ارے پوری دیوبندی کو چیلنج کر رہے ہو، اور آپ گالیاں دے رہے ہو. میری آواز سن کے، میرا نام سن کے پریشان کانپ رہے ہو. ارے میرا نام سن کے کانپ رہے ہو. طالب حسن امجد صاحب پوری دیوبندی کو چیلنج کرتے ہیں آپ. یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ ہم سے ڈرتے کیوں تم لوگ؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ جلد 6 کے اندر صفحہ نمبر 82 پر دیکھیں کہ 11ویں شریف کی نیاز کھا لینا دلیل اسلام نہیں. بڑے بڑے کٹر وہابی جو اسے حرام و شرک کہتے ہیں، کھانے کو آپ سب سے پہلے دوڑ کر جاتے ہیں. تو بتائیں کون سا دیوبندی جو کٹر دیوبندی اور 11ویں شریف کھانے کے لیے جاتا ہے؟ آپ کے حضرت نے کہا ذرا ایک کا نام بتاؤ. تیرے لیے نجاست ہے، تو نجاست کو 3 مرتبہ چاٹ کے پاک کر. ارے جو گالی دینا ہے گالیاں دو، لیکن میں نے جو سوال کیا جواب دو اس کا. کالبا کھا کر کے طالب حسین امجدی صاحب، میں نے جو آپ کو عبارت پیش کی فتاوی رضویہ کا، جواب دیں اس کا. سوچ لے کہ تیرے نزدیک مندر کا پرساد جائز ہے، جو ہے دیوبند کے کتے تو کلپ کاٹ کے کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ تیرے باپ فتاوی رشیدیہ کے اندر رشید احمد گندگو کافر شور نے، انگریز کی پیداوار میں لکھا ہے. گالی دو لیکن دلیل دو. گالی جتنا دینا ہے دے لو، لیکن اپنے دعوے پر دلیل دے دو. ٹھیک ہے، 50 گالیاں دو گے لیکن اپنے دعوے پر، جھوٹے دعوے پر ایک بھی دلیل نہیں دیتے ہو. یہ تمہارا دھرم ہے؟ مفتی بنے ہوئے ہو، مجھے وہ حوالہ پیش کرو. مفتی بنے میں طالب علم. مجھے حوالہ پیش کرو. اتنا بڑا مفتی طالب حسن امجدی جو ہے، یہ سامعین دیکھیں اتنا بڑا چیلنج کرتا ہے کہ دیوبندی کا جو ہے، کوئی بھی دیوبندی جو ہے اس طالب حسین سے بات نہیں کر سکتے، دعویٰ اس کا ہے. لیکن میں نے ایک سوال کی زبان دیکھی، اس کی زبان دیکھیں. میں مفتی نہیں ہوں، میں طالب علم. یہ دیکھیں زبان دیکھیں. یہ طالب حسن مفتی ہے، یہ امجدیہ سے فارغ ہے. ثابت کر بولنے کے ثواب کہاں سے ہو گیا کتے افغری. کہاں لکھا ہے؟ ارے کہاں لکھا ہے؟ گالیاں جتنا دینا ہے دے لو، لیکن ایک اپنے الزام پر ایک دلیل تو دے دو. اتنی گالیاں دے رہے ہو لیکن اپنے دعوے پر ایک دلیل دے نہیں سکتے. کیسا دھرم ہے؟ اگر تم کو اپنے دھرم میں اگر اعتماد، دلیل دو. اور اعتماد نہیں ہے، چھوڑ دو دھرم کو، رضا خانیت کو. دلیل دو نا. کہاں لکھا ہے؟ فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گندگو نے فتاوی رشیدیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22 پہ لکھا کوا کھانا ثواب ہے. ہجرے کی اولاد تو کلپ کاٹ کے اپلوڈ کرتے ہیں. ذرا حوالہ پیش کر. ملنے سننے علماء کے تو بھاگ رہا تھا چھٹک کر کے، تیری ویڈیو میرے پاس پڑی ہے. حوالہ پیش کر. میں حوالہ مانگ رہا ہوں. ارے اپنے دعوے پر دلیل تو دو یار. گالیاں کتنے دے رہے تم؟ ہر سانس میں گالی، ہر سانس میں گالی.
کتنی گالیاں سکھائی تمہاری امی نے، تمہارے استادوں نے، تمہارے اماموں نے. کیا تمہاری امی روزانہ تمہیں یہی تعلیم دیتی کہ بیٹا جب بھی نکلو زبان سے جب بھی ہگو تو گالیاں ہگو ہیں؟ تمہاری امی تم کو یہی تعلیم دی؟ میں تم نے سوال ایک کیا، تمہارا اعلیٰ حضرت نے یہ فتاویٰ رضویہ جلد 6 کے اندر لکھا ہے صفحہ نمبر 82 میں کہ 11ویں شریف کی نیاز کھا لینا دلیل اسلام نہیں. بڑے بڑے کٹر وہابی جو اسے حرام و شرک کہتے ہیں، کھانے کو آپ سب سے پہلے دوڑ کر جاتے ہیں. تو بتاؤ یہ کون سا تمہارے اعلیٰ حضرت نے کسی کا نام پیش کیا؟ کٹر دیوبندی کون تھا جو 11ویں شریف کھانے جاتا تھا اور اس کو شرک اور کفر کہنے کے بعد بھی، ذرا حرام کہنے کے بعد بھی؟ ذرا دلیل دو یا ورنہ اعلان کرو تمہارا اعلیٰ حضرت جھوٹا تھا. اعلان کرو. اپنے آپ کو سور سے بدتر کہا ہے اور پورے دورانڈی سور سے بدتر ہے. تیرا باپ اشرف السوانے میں خود کہہ رہا ہے. ذرا حوالہ دو. اشرف السوانے میں تھانوی حوالہ دو، عبارت پڑھو. سرکار میں تھانوی نے مٹھا ڈال دیا کیا؟ میں حوالہ پوچھ رہا ہوں، عبارت پڑھنے کو. تم جتنی گالیاں دینا گالیاں دے لو، لیکن ایک تو میں نے جو تم کو سوال کیا تمہارے اعلیٰ حضرت کو کذاب ثابت کیا، تم سچا ثابت کر دو. دوسرا تم جو الزام دے رہے ہو اس الزام پر دلیل دے کر کے ثابت کر دو. چلو ذرا دلیل دو. تو اتنا بڑا تو جاہل ہے سور کہ تو پوچھا نہیں کہ تمہارے پاس ٹائم ہے کہ نہیں، مناظرہ کے شرائط کیا ہے وہ تجھے نہیں معلوم. بھلے دیوبند کے کتے ندوا کے سور. یہ مجھے کتا بول رہا ہے سامعین. یہ دیکھیں کتاب ہے، یہ انوار رضا ہے. انوار رضا میں اس کا اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 238 میں لکھتا ہے کہ جب سجادہ نشین صاحب نے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت سے رکھوالی کے لیے 2 کتوں کی فرمائش کی تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ نسل کے 2 کتے خانقاہ عالیہ کی دیکھ بھال کے لیے بذات خود دے آئے اور فرمایا کہ حضرت ان کتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، یہ سارا کام کاج کریں گے. اور آج کے وقت رکھوالی بھی جانتے ہیں. یہ 2 کتے کون تھے؟ لکھ رہا ہے آگے دیکھیں. یہ 2 کتے کون تھے؟ آپ کے 2 صاحب زادگان، جن میں سے ایک حضرت قبلہ مفتی اعظم ہند تھے. تو جس کو مفتی اعظم ہند کہتے ہیں وہ کیا تھا؟ انسان نہیں تھا بلکہ اعلیٰ نسل کا کتا تھا. جب اس کا اعلیٰ حضرت تحقیق کر کے نوجوڑ کے اوپر اعلیٰ بن گیا، اس کا اعلیٰ کرتی اٹھا کے اعلیٰ بن گیا، تو یہ 2 کتے اعلیٰ کیوں نہیں ہوں گے؟ کتا تو بنا ہے لیکن چھوٹا موٹا نہیں، اعلیٰ بنا دیا. تو مجھے کتا کہتے ہو، تمہارے اعلیٰ حضرت اپنے 2 بیٹے کو، تمہارے اعلیٰ حضرت اپنے 2 بیٹوں کو اعلیٰ نسل کا کتا کہہ دیا. آج تک تم نے اسے کتا کہا؟ کیوں نہیں کتا کہا تم نے؟ کہو حامد رضا مصطفیٰ رضا دونوں اعلیٰ نسل کا کتا تھا، وہ انسان نہیں تھا. اور کتوں پر نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں. تمہارا اعلیٰ نسل 2 کتا، 2 مفتی اعظم تمہارا ہے ہند، یہ دونوں روزہ نہیں رکھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا. کتوں پر تھوڑی دین ہے، شریعت ہے کتے کے اوپر. تو تمہارا اعلیٰ نسل کا جو کتا جو تھا وہ نہ سنت پر چلتا تھا، نہ فرائض کا اہتمام کرتا تھا، نہ مسجد میں جاتا تھا، نہ مدرسہ میں پڑھا ہے. کوئی کتا مدرسہ میں پڑھتا ہے کیا اعلیٰ نسل کا کتا ہے؟ جواب دے اس کا. اگر سوشل میڈیا کو یہ اصغری بواسیری ہے جس کے بواسیر کا علاج سنی علماء جب جا کے کرتے ہیں تو کتا فون کاٹ کے بھاگتا ہے. جب تیرے پاس سنی علماء گئے تو تو لگا ادھرنے بھاگنے. کلک پڑی ہے سالے دیوبند کے کتے. جو سامعین دیکھیں، اس نے کہا ہے بواسیری کی بیماری. یہ دیکھو میں اس کو پیش کر رہا ہوں، کتاب ہے. یہ کتاب کا نام دیکھیں، عظمتوں کے پاسبان، عبدالحکیم شرف قادری کی کتاب ہے. یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 332 میں کہ حضرت مولانا نقی علی خان نے شہادت معنوی مقام پایا کیونکہ خونی اسہال کی عارضے میں بروز جمعرات بوقت ظہر ماہ ذی-القعدہ کے آخر اس میں 1297 ہجری میں اور 1880 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا. یعنی کیا مرا؟ خون ہگ کر مرا. خونی اسہال، صرف اسہال نہیں، خونی اسہال. ایک خبتی نے اپنے آپ نے نقی علی کو بواسیری کی بیماری میں جو مرا تھا وہ چھپانے پردہ ڈالنے کے لیے صرف اسہال کا لغت سے معنی بیان کیا. خونی اسہال مکمل اس نے لغت معنی بیان نہیں کیا. تو خونی اسہال نہیں، خون ہگ کر بواسیری کی بیماری میں نقی علی مرا تھا. یہ اپنے مجدد باپ کی اس بواسیری کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام دیتے ہیں، جھوٹا الزام دیتے ہیں کہ بواسیری ہے. دیکھو سامنے میں نے ثابت کر دیا. سنو آگے کیا کہتا ہے وہ. کوئی اپنے اوپر کوئی دلیل نہیں، میں نے سوال کیا کوئی جواب نہیں، لیکن پوری دیوبندی کو چیلنج کرتا ہے. یہ مفتی طالب حسن امجدی کا نام اس مردود نے جو ہے بدنام کر دی ہے دین دہاڑے. یہ دیوبند کے کتے
कुत्ते सुअर की औलाद, थानवी के पैजामे, थानवी के अंडरवियर, 4 दिन मुफ्ती बनते हैं, कुछ सोचते हैं सब मुफ्ती हो गया। मैं आलिम भी नहीं, मुफ्ती भी नहीं, लेकिन पूरे देवबंद के सुअरों को मैं कह रहा हूँ कि फतवा रशीदिया के जिल्द नंबर 2 पे तेरा बाप रशीद अहमद काफिर ने, सुअर ने, जिना की औलाद ने कौवा का सवाब लिखा है। तो सवाब कैसे लिखा है ये साबित कर असगरी बवासीरी, जिना की औलाद। जब सुन्नी उलमा जाते तो लगता है भोग कर भागने। तो इतना बड़ा जाहिल है कि क्लिप काट करके हाँ। सोशल मीडिया पे सबको जवाब दूं? जवाब दूं? जब सुन्नी उलमा जाते हैं तो तू साला कुत्ते की तरह उधर उधर लगता है। जवाब दूं? तेरे ऐसी कौवे के मौजू पर तुम्हारे कलीम चुरकुट को हमारे एक देवबंद का शेर ने जो कूटा था, और उसकी जो चीख तुम्हारे आला हजरत के मरघट को जो है रेजा रेजा कर रही है, उसकी चीख तुम्हारे कलीम चुरकुट को एक कौवे के मुतालिक बात हुई थी। लेकिन तुम हो, तुम्हारी ज़िंदगी में तुमको यही तालीम दी गई है, सिर्फ एतराज़ करो। कभी अगर एतराज़ का माकूल जवाब मिल जाए उसको मानो मत, इसलिए कि तुम्हारा फैज़ अहमद वैसे लिखता है बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, उसमें लिखता है कि देवबंदी दलाल देने के इस बात मान जाते हैं लेकिन गैर मुक़ल्लिद मानते नहीं हैं। तुम आज तक हमारी जो है दलाइल दिए उस दवा को तुम नहीं मानते, दलील देने के बाद नहीं मानते। यानी क्यों नहीं मानते? कि तुम गैर मुक़ल्लिद हो। तुम गैर मुक़ल्लिद बनना इनकार करके गैर मुक़ल्लिद बनना पसंद करोगे, लेकिन दलाइल को मान करके देवबंदी बनना पसंद नहीं करोगे। तुम्हें गैर मुक़ल्लिद पसंद है, ठीक है? तो ये तुम्हारा जवाब हुआ। की औलाद ये काफिर पूछा नहीं कि तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं। मैं अभी बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट असगरी बवासीरी। देखो सामीन, देखो गाली देने के लिए टाइम इसके पास है। ये पाजामा के मुताबिक लिखा है फलां का पाजामा, फलां का पाजामा। देखें पाजामा कौन है? ये बाकी हिंदुस्तान सामीन, ये मुसन्निफ है मौलाना मोहम्मद फजल हक खैराबादी। वो सफ़ा नंबर 194 पे लिखता है एक दिन अमामे के बजाय पाजामा सर से बांध कर दरबार में पहुँच गए। नवाब साहब को टोकने पर लिखा है एक दिन अमामा के बजाय पाजामा सर से बांध कर दरबार में पहुँच गए। यानी इसका आला हजरत जो है कहीं जाने का था, तो क्या किया? ये अमामा के बजाय पाजामा सर पे बांध लिया। तो तुम्हारा आला हजरत का ये हाल था, तुम्हारे आला हजरत का ये जो है तरीक़ा था, और हम पर इल्ज़ाम लगाते हो, हमें गालियाँ देते हो। जवाब दे इसका। इस्माइल कांदलवी का मामू जब लखनऊ में आया तो उसने कहा कि मैं तबलीग करूंगा, पहले मेरे पीछे से मखदूम को उंगली करे। आया और एक कौन है इस्माइल कांदलवी का मामू इनके पास कुछ नहीं है सामीन, कुछ पता नहीं खबीसों को। बस अब अंदाज़ा लगाएं, जब ऐसा जाहिल और गालीबाज अमजदिया का फारिग अगर वो हमारे अकाबिर पर इल्ज़ाम लगाएगा, ये बुनियादी इल्ज़ाम, खोखला इल्ज़ाम, कोई दलील नहीं, सिर्फ गालियाँ और इल्ज़ाम, हम जवाब देने तैयार है ना, खामोश हो, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, ये खामोश नहीं हो रहा है। अब बताएं सामीन, ऐसा आदमी चैलेंज कर रहा है, अगर चैलेंज करेगा और हमारे सामने शिकंजे में आएगा, इसके धर्म की सत्यानाश होगी कि नहीं होगी? फिर ये लोग चीखेंगे, रोएंगे, क्या लिया असगर ने ऐसा कर दिया। भाई तुम चैलेंज क्यों करते हो? तुम्हारा मुजद्दिद झूठ क्यों बोला? उसका जिम्मेदार कौन? हमारे अकाबिर पर एतराज़ करो, जवाब हमसे लो संजीदगी से। लेकिन तुम धर्म इतने डरे हुए हो, इतने सहमे हुए हो, इतनी दहशत आ रही है तुम्हारे ऊपर हमारे सुन्नत अहले देवबंद का, कि तुम एतराज़ भी करो और सवाल भी करो, लेकिन न सवाल का जवाब लोगे, न एतराज़ कर खामोश होकर सही माने से दलील लोगे तुम। क्यों? अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी हड्डी में पानी नहीं है, तुम्हारा नुत्फ़ा सही नहीं है, तुम्हारा खून हलाल नहीं है, तो फिर क्यों एतराज़ करते हो और रुसवा होते हो? अभी तुम रुसवा हो जाओगे, तुम अभी वीडियो बनेगी इसकी और फैल जाएगी। भाई ये अमजदिया का एक मुफ्ती तालिब हसन अमजदी आया और एतराज़ किया, देवबंद चैलेंज कर दिया और पूरी अमजदिया को जो है नंगा कर दिए। तो अमजदिया को बदनाम करोगे इस तरह तुम हैं? जब तुम्हारे पास इल्म नहीं है, अमजदिया का नाम लगा करके अमजदिया को बदनाम क्यों करते हो तुम? हम नहीं चाहते कि कोई किसी का नाम मुसलमान हो और जलील हो, हम जलील नहीं करना चाहते, लेकिन तुम खुद जलील हो रहे हो, तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो और अपने इदारे को तुम बदनाम कर रहे हो। हम नहीं करते, तुम पहल करते हो। इसलिए अगर तुम्हें कुछ नहीं आता खामोश रहो। तुम्हें क्या बताओ, तुमने जो एतराज़ किया, तुमने गालियाँ दी और तुमने चैलेंज किया, तुम्हें फ़ायदा क्या मिलेगा? उल्टा तुम अपने मदरसों को तुमने बदनाम कर दिया, अमजदिया को। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने एक सवाल किया फतवा रज़विया का कि उसमें तुम्हारा आला ने लिखा है ये कट्टर वहाबी 11वीं शरीफ का नाम को जो हराम और शिर्क कहने वाले, तो रज़ा खानी से पहले ही दौड़ के चले जाते हैं 11वीं खाने के लिए। रज़ा खानी बनाने वाले होंगे, वो पकाने वाले होंगे, वो नहीं खाएंगे, इससे बड़ा कट्टर वहाबी हैं। जो रज़ा खानी अपनी मस्जिद में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते अहले सुन्नत देवबंद को, वो 11वीं में बिठा लेंगे।
ہیں جو نماز سے روکتے ہیں، جو دینی تعلیم سے روکتے ہیں، وہ 11ویں میں بٹھا لیں گے. یعنی اس کا اعلیٰ حضرت کتنا جو ہے کتنا اونچا اور کتنا بڑا جو ہے جھوٹ بولا. یہ رضا خان کو شرم کیوں نہیں آتی؟ ایسا جھوٹ بولنے والا مجدد ہوتا ہے. 11ویں پر جھوٹ اعلیٰ حضرت کا جواب کون دے گا؟ گیا تھا تم اسی کے اولاد ہو، منافق ہو. مسجد درار کے بھگائے ہوئے دیوبندی. مسجد درار کیا بول رہا؟ مسجد کو قرآن بھی نہیں پڑھا زندگی میں کبھی تلاوت بھی نہیں کسی نے. کہہ رہا ہے مسجد درار. ارے سدھر جا، صحیح معنی میں مسلمان ہو جا، اور اہل سنت دیوبند میں اعتراض کرنا چھوڑ دے، اور نہ تمہاری رسوائی تمہاری ذلت پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بول رہا ہے مسجد درار. ابھی بولا تقویت الایمان میں اسماعیل کاندھوری کا ماموں. اچھا مسجد درار کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ مسجد درار جو ہے اس کا واقعہ کہاں بیان کیا گیا؟ ابے ہجڑے تو صرف مکاری کرے گا، ٹھیک ہے؟ اسکین میں پوچھ رہا ہوں مسجد درار جو بول رہا ہے یہ کس نے بیان کیا ہے؟ کہاں لکھا ہے مسجد درار؟ وہی ہے جو تمہارے باپ بیٹا بھگائے گئے تھے اسی مسجد سے. حضور علیہ السلام نے نام لے کر کے سوچ لے کے کیا نام؟ بھگایا تھا. کیا نام؟ تمہارے باپ دادا کو بھگایا گیا تھا. کیا نام مسجد کا؟ دیوبندی ہے. کیا نام مسجد کا؟ دیوبندی ہے. اور تیری مکاری مجھے معلوم ہے، کافر اصغری بواسیری. ارے مسجد کا نام بتا نا. اپلوڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسجد کا نام کیا ہے؟ جب سنی علماء تیرے پاس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد کا نام کیا ہے چھکے کی طرح بھاگ. جہاں سے بھگایا گیا تھا رضا خانی کو؟ مسجد کا نام کیا ہے؟ ارے تو بھاگا کہاں سالے؟ وہ مسجد کا نام کیا ہے جس مسجد سے جو ہے صحابہ نے بھگایا تھا؟ مسجد توڑ دی. مسجد کا نام کیا ہے رضا خانی کو بھگایا تھا؟ تیرے کان میں لگتا ہے تھانوی نے. اس مسجد کا نام کیا ہے؟ تھانوی کا نتھا گیا. اس مسجد کا نام کیا ہے؟ درار. تیرے کان میں تھانوی کا نتھا گیا کیا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. سامعین اس کے ہر جملے میں گالی ہے، اس لیے اس کا اعلیٰ حضرت کے متعلق لکھا ہے اس کا اعلیٰ حضرت اپنے پیر کے پاس آتا تھا. وہ پیر جو ایک سانس میں 50 گالیاں دیتا تھا، ایک سانس میں 50 گالیاں. اس کا اعلیٰ حضرت پیر. تو یہ گالی کیوں نہیں دے گا سامعین بتائیں نا. دیکھو گندی گالیاں. رشید احمد گنگو کافر تھا، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑا گالی. اچھا اگر وہ کافر تھے تمہارے نزدیک تو بتا، تمہاری کتاب ہے، تمہاری کتاب میں ان کو اللہ کا ولی مانا جا رہا ہے. یہ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں. سامعین آپ بھی سنیں، دیکھیں یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں. اس کے ہر بات پر میں جواب دوں گا. تم اپنے گھر کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ صرف الزام عائد کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بس کوئی جواب نہیں ہے سامعین. مردود کہیں کے بھاگا فون کاٹ کے سامعین.